الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأوفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. سلسلہ سیرت النبی کی چوتھی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہم سب کے لیے اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیکی حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے. پہلی تینوں مجلس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی اور آج پھر ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھی یاد دلانا ہے اور آپ کو بھی کہ یہ مجلس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کی مجلس ہے اور ان مجالس کو ایمانی، روحانی، نورانی اور اصلاحی مجلس بنانا ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایمان کو بڑھاتا ہے، روح میں قوت پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نور ہے، اس سے نورانیت حاصل ہوتی ہے اور آپ کے واقعات میں ہماری اصلاح کا بہت بڑا سامان ہے. اس لیے اصلاحی مجلس کی اللہ تعالی ہمارے حق میں ان چاروں صفتوں کو پیدا فرمائے. یہ چار باتیں میں نے کہی تھی، اس کو بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے. نمبر 1 عظمت رسول ایمان کی بنیاد ہے. نمبر 2 محبت رسول ایمان کے کامل ہونے کی شرط ہے. نمبر 3 اطاعت رسول
ہر طرح کی کامیابی کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اور نمبر 4، سیرت رسول کامل ترین سیرت ہے۔ ان چاروں جملوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ سلسلہ جو چلا رہا ہے اوپر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا نسب نامہ بیان کیا تھا، اور آپ کے جو دادا تھے ان میں سے ایک حضرت ہاشم کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے بعد سے آگے بات باقی تھی۔ یہ بات بھی بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان داداؤں کا ذکر کرنا وہ بھی حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان، اس لیے کہ ان داداؤں میں جو کمالات، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جب سورج کا طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو اس سے پہلے ہی مشرق کی جانب روشنی نمودار ہونے لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے، صبح ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب آفتاب رسالت طلوع ہونے کا وقت قریب آیا تو اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ظاہر فرمائی جس سے لگتا تھا کہ اب آفتاب رسالت طلوع ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر آپ کے دادا، آپ کے پردادا، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جمع فرمائی، حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس زمانے میں ان کمالات کے پیدا ہونے کے کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی خانقاہیں نہیں چلتی تھی، کوئی مدرسے نہیں تھے، کوئی اچھے اخلاق کے ذرائع نہیں تھے جہاں سے وہ سیکھ کر آئے، وہ اپنے آپ کو بنا کر آئے۔ خداداد چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو گاڈ گفٹیڈ کہتے ہیں، اللہ خود اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، ویسی صفات، ویسی اچھے اخلاق، ویسی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد میں پیدا فرمائی۔ حالانکہ مکہ کا ماحول مشرکانہ ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، ظلم کے بازار گرم ہے، آگے انشاءاللہ ایسے حالات آئیں گے کہ وہاں کیسے حالات ہیں۔ ان حالات میں چند لوگ ایسے پیدا ہو جائے، یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم نے آپ کے پردادا حضرت ہاشم کے حالات سنے کہ وہ کیسے سخی تھے، کیسے فیاض تھے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فراست عطا فرمائی تھی، معاملات کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، تجارت کے اعتبار سے بھی بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور 25 سال کی عمر پائی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر دنیا سے چلے گئے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں، انہوں نے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام سلمہ تھا۔ تھوڑے دن ان کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ کی شان، بیوی امید سے ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، اور پھر وہ سفر کے لیے چلے گئے۔ اور ملک شام میں ایک روایت کے مطابق 20 اور ایک روایت کے مطابق 25 سال کی عمر میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اب پیٹ میں حمل تو ٹھہر گیا تھا بیوی کو، وقت آنے پر بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال میں پروان چڑھنے لگا مدینہ منورہ میں۔ اس بچے کا نام تھا، میں نے بتایا تھا، شیبہ۔ کیونکہ پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ کہتے ہیں عربی میں سفید بال، نام تو رکھ دیا گیا شیبہ۔ اب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا اور مدینہ منورہ میں 7 سال کی عمر تک رہا اپنی ماں کے ساتھ۔ باپ میں جو خوبیاں ہوتی اللہ تعالیٰ بچوں میں بھی ودیعت فرماتے، جب پردادا میں اتنی خوبیاں تھیں تو دادا میں کتنی ہوگی۔ چنانچہ جن کا نام شیبہ تھا، اور ہم لوگ ان کو جانتے ہیں عبد المطلب کے نام سے۔ یہ عبد المطلب نام کیسے پڑا؟ تو یہ شیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، مدینہ منورہ میں بچپنے کی زندگی گزار رہے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کا ایک آدمی مدینہ منورہ میں، وہاں اس نے دیکھا کہ بچے کھیل کھیل رہے،
اس زمانے کے کھیل بھی کرکٹ اور ہاکی نہیں تھے، بچے تیر اندازی کی کھیل کھیل رہے تھے، نشانے پر کس کا تیر لگتا ہے، چنانچہ ہر بچہ تیر مارتا۔ یہ شیبہ جو 6-7 سال کے تھے وہ بھی تیر چلا رہے تھے، جب ان کا تیر نشانے پر لگتا تو وہ خوشی میں کچھ اشعار پڑھتے تھے۔ عرب میں بچہ بچہ شعر پڑھتا تھا، اور وہ اشعار ایسے تھے جس میں اپنے باپ کے نام پر وہ فخر کرتے تھے۔ مکہ کے اس آدمی نے جو اشعار سنے تو اس کو یہ تو مکہ کے ہمارے جو بڑے سردار تھے حضرت ہاشم ان کا بیٹا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے سردار کا بیٹا یہاں ہے اور مکہ والوں کو اس کا پتہ نہیں۔ چنانچہ وہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب، ان کو جا کر کہا کہ تم مکہ میں بیٹھے ہو، تمہارا بھتیجا مدینہ منورہ میں 7 سال کا ہو گیا اور ایسے ایسے اشعار کہتا ہے، تم کو بتا بھی نہیں۔ چنانچہ مطلب کو بڑی غیرت آئی کہ میرا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا، سردار کا بیٹا وہاں ہے اور وہ ننیال میں زندگی گزارتا ہے، اس کو تو یہاں آنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک بچے کو نہیں لاؤں گا اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ وہیں سے فوراً اسی آدمی کی اونٹنی لے کر روانہ ہو گئے مدینہ منورہ۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ آج کل بھی زیادہ ہے، اس زمانے میں قریبی راستے ہوتے تھے، پہاڑوں میں سے گزر کر جاتے تھے اور شارٹ راستے سے پہنچ جاتے تھے۔ چنانچہ یہ پہنچ گئے مدینہ منورہ، شام کا وقت تھا، بچے کھیل کھیل رہے تھے، وہیں انہوں نے اپنے بھتیجے کو شکل و صورت سے پہچان لیا۔ آدمی کی شباہت ہوتی ہے، شکل و صورت سے پہچان لیتے ہیں۔ پھر بھی معلوم کرنے کے لیے پوچھا تم میں سے ہاشم کا بیٹا کون ہے؟ اور شیبہ جن کا نام تھا، جو آگے چل کے عبد المطلب بننے والے ہیں، وہ آگے آئے اور کہا کہ میرا نام بتائیے کیا کام؟ کہا کہ آپ میرے بھتیجے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں اور آپ کو لینے آیا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی والدہ کے پاس گئے اور بہت اصرار کیا کہ اس کو کسی بھی صورت میں لے جاؤں گا، اور والدہ کو راضی کر کے ان کو لے آئے، اور ایک روایت کے مطابق وہیں سے لے کر آ گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ رات کو وہاں سے نکلے اور صبح مکہ میں، تیز رفتار سواری پر تھے اور مختصر جو راستے تھے ان راستوں سے ہوتے ہوئے صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ اب یہ بچہ مدینہ منورہ میں یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، ماں پرورش کر رہی ہے، اس لیے حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے، کپڑے بھی معمولی تھے، سفر بھی بہت لمبا تھا جس کی وجہ سے کپڑے بھی میلے ہو گئے۔ جیسے وہ مکہ مکرمہ میں لے کر داخل ہوئے، اونٹنی کے پیچھے بچہ بھی سوار ہے، مطلب کو تو سب جانتے ہیں، مکہ کے سردار ہیں ہاشم کے بعد۔ پوچھا لوگوں نے کون ہے؟ مطلب کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرا بھتیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے معمولی تھے، میلے کچیلے تھے، اس لیے سب کو یہ کہا کہ میرا غلام ہے۔ کیا کہا؟ میرا غلام ہے، اور غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد، اس لیے لوگوں نے کہنا شروع کیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ روایتوں میں ہے کہ گھر لے جانے کے بعد گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ بھتیجا ہے، تیار کیا، اس کو نہلایا دھلایا، بازار میں گئے، بہترین لباس لے کر آئے اور لباس پہنایا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جہاں چودھریوں کی سرداروں کی میٹنگ بیٹھتی تھی وہاں لے کر آئے، اور پھر سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میرے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ وہاں سب کے سامنے ظاہر کیا، سب بڑے خوش ہوئے اپنے سردار کے بیٹے کو دیکھ کر، کیونکہ اس زمانے میں سرداری کا دور تھا اور سردار کے بعد اس کے بیٹے کا مقام ہوتا ہے، وہ اس کا جانشین بنتا ہے۔ لیکن حضرت ہاشم تو بہت جلدی انتقال کر گئے تھے، اس وقت اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے مطلب سردار بن گئے تھے بھائی۔ اس کے بعد بڑی عزت سے ان کو رکھنے لگے۔ یہ مطلب بھی جو تھے، یعنی جن کا نام عبد المطلب ہوا، شیبہ حضرت ہاشم کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ بھی اپنے والد کی طرح انتہائی سخی اور مہمان نواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ان کے اندر بہت رکھی تھی۔ مکہ کے لوگ مشرک تھے لیکن کھانا کھلانے میں بہت آگے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔
مسکین کو کھانا کھلانے کے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے، اس کو کہ عیب میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بھی یہ صفت بہت دی، بڑے سخی تھے اور لوگوں کو کھانا بڑا کھلاتے، یہاں تک کہ ان کی سخاوت حضرت ہاشم سے بھی آگے بڑھ گئی۔ حضرت ہاشم تو صرف انسانوں کو کھلاتے تھے، ان کی سخاوت تو جانوروں تک آگے بڑھ گئی، اس لیے لوگوں نے ان کا لقب رکھا تھا فیاض، بڑے سخی کو فیاض کہتے ہیں، اور مطعم طیر السما کہ آسمان کے پرندوں کو بھی کھلانے والے، صرف انسانوں کو نہیں پرندوں کو بھی کھلاتے تھے، یہ ان کا لقب پڑ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی خوبیوں سے نوازا، یہ بھی بچپنے سے آگے بڑھتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک شرف دینا چاہتے تھے۔ نظام یہ بنا، ایک دن حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ حتیم بیت اللہ کے ساتھ جو تھوڑا باہر بڑی سی دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، کوئی کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، انشاءاللہ آگے جب بیان آئے گا تو میں کہوں گا کہ اتنا حصہ اللہ نے باہر رکھوایا، پیسے کم پڑ گئے تھے مکہ کے مشرکوں کے پاس، اس لیے اتنا حصہ باہر رکھوایا تاکہ ہم جیسے لوگ بھی وہاں جا کے نماز پڑھ لیں تو ان کو یہ سکون ملے کہ ہم نے بھی بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی، ہمارے لیے دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ تو وہاں وہ آرام کر رہے تھے، خواب دیکھا، خواب میں کوئی کہنے والا انہیں کوئی پیغام دے رہا ہے لیکن انہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے لیکن کچھ نہیں۔ دوسرے دن بھی خواب دیکھا، تیسرے دن بھی خواب دیکھا، چوتھے دن بھی خواب دیکھا، اسی جگہ سوئے، اور چاروں دن خواب آیا جس میں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب قبیلے جرہم والے گئے تھے تو اس وقت جو کچھ بیت اللہ میں نظر نیاز وغیرہ تھی وہ کنویں میں ڈال کر اس کے اوپر سے کنواں بند کر کے چلے گئے تھے، اور پھر کسی کی توجہ نہیں ہوئی کنواں دوبارہ کھودنے کی طرف۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آ رہا ہے تب اللہ تعالیٰ کی مشیت و چاہت یہ ہوئی کہ اب دوبارہ زمزم کا کنواں جاری کیا جائے۔ خواب آیا کس کو؟ عبد المطلب کو، کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے دن اپنا خواب مکہ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے، کیونکہ جو مشرک معاشرہ ہوتا ہے وہ وہم بہت کرتے ہیں، اندھ سدھا میں بہت زندگی گزارتے ہیں کہ اب یہ کھودیں گے تو کچھ ہو جائے گا، اس لیے لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ ہم تمہیں کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب اپنے ارادے کے پکے تھے، ایک ہی بیٹے تھے اس وقت ان کے حارث تھے، ان کو لے کر دونوں باپ بیٹوں نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ کوئی نہ آئے تو کچھ نہیں، ہم اکیلے کریں گے۔ کنواں کھودنا کوئی جیسی بھی مشین نہیں تھی وہاں، اور بورنگ کے ہاتھ سے کھودنے کا تھا۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹوں نے کھودنا شروع کیا، لوگوں نے مخالفت بھی کی لیکن ان کے عزم کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ کھودتے کھودتے تھوڑا اندر گئے کہ کچھ چیزیں نکلنا شروع ہوئی، ایک ہرن نکلا سونے کا، سونے کی ہرن کی مورتی وہ لوگ اندر ڈال کے گئے، وہ نکلی، جس سے اندازہ ہونے لگا کہ ہاں یہی زمزم کا کنواں آگے ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھدائی کا کام جاری رکھا اور پھر وہی زمزم کا کنواں دوبارہ جاری کیا۔ پوچھا بھی تھا خواب میں کہ زمزم کا کنواں کیا ہے، تو میں اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اور سالہ سال تک حاجی لوگ اس کا پانی پیئیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دوبارہ جو بند ہو گیا تھا کھول دیا لوگوں کے لیے، اس میں سے مٹی وغیرہ سب چیزیں نکالی اور اس کا پانی نکال کر پھر وہ انہوں نے آزو بازو میں کچھ حوض بنائے جس میں پانی بھر کر رکھتے تھے، اس میں سے لوگ بھی پیتے تھے اور حاجیوں کو بھی پلاتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی انہوں نے اس میں بھی شرارت شروع کی کہ وہ حوض میں جو پانی بھرتے تھے اس کو آگے گندا کر جاتے تھے۔ کئی دن تک ایسا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت یہ ہوئی کہ وہ لوگ کی مخالفت سے باز آ گئے اور وہی زمزم کا کنواں آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب جب یہ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، اس وقت ان کے ایک ہی بیٹے تھے حارث، انہوں نے اس وقت منت مانی، نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ منت مان لی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے، چونکہ ایک بیٹے کی وجہ سے ان کو تھوڑی تکلیف پیش آئی، لوگ مخالفت کر رہے تھے، جس کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں
اس کے سامنے لوگ زیادہ مقابلے کے لیے نہیں آتے، اس لیے کہ خاندان بڑا ہے. تو انہوں نے اس وقت منت مان لی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. منت مان لی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد دی. چنانچہ 10 بیٹے ہوئے اور 6 بیٹیاں ہوئیں. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں، ٹوٹل 16 ہے. سن رہے ہو نا؟ 16 ہے. ٹینشن مت لو. تو حضرت عبد المطلب کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اولاد کی کثرت کی. چنانچہ 10 بیٹے ہوئے اور 6 بیٹیاں ہوئیں. 10 بیٹوں کے نام یہ ہے. پہلے حضرت عباس، سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت حمزہ، یہ بھی آپ کے چچا ہے، سید الشہداء ہے. تیسرے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا. چوتھے ابو طالب، ان کو بھی جانتے ہیں، حضور کے چچا ہے جنہوں نے آپ کی بہت مدد کی. آگے انشاءاللہ ان کا بیان آئے گا. البتہ یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے. پانچویں زبیر، چھٹے حارث، ساتویں حجر، آٹھویں مقوم، نویں زرار اور 10ویں ابو لہب. ابو لہب بھی حضور کا چچا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں وعید آئی اور اس کے بارے میں لعنت سنائی گئی. اور 6 بیٹیاں ہوئی ہیں. حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں. ایک صفیہ، ایک ام حکیم، تیسری عاتکہ، چوتھی امیمہ، پانچویں عروہ اور چھٹی برہ. یہ 6 حضور کی پھوپھیاں ہیں اور 10 چچا ہیں. تو ابو طالب عبد المطلب کے یہاں 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئی. اب منت مانی تھی، اب 10 بیٹے ہوتے ہوتے تو کئی سال لگ گئے، بھول گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں یہ بتایا گیا کہ اپنی منت پوری کرو. اب ان کو منت یاد نہیں آئی. انہوں نے ایک جانور ذبح کیا، لیکن پھر وہی خواب. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بتایا گیا کہ تم نے اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی منت مانی. ان کو یاد آیا کہ ہاں اب کیا کریں. سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھی کہ میں نے یہ منت مانی تھی. اب ذرا ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں کہ اگر ابا ہی ہو گئے کہ بیٹا ایک بیٹے کو ذبح کرنے کی منت مانی ہے، بولو کون تیار. لیکن 10 کے 10 بیٹے سعادت مند تھے. سب نے ایک زبان ہو کر باپ کے سامنے کہا ابا ہم میں سے ہر آدمی تیار ہے، آپ جس کو چاہیں خوشی سے ذبح کیجیے. کرنا تو ایک کو ہی تھا لیکن تیار 10 ہیں. اب کیا کریں. ان کا قرآن کا ذکر تھا، جس کا نام نکلے اس کو ذبح کروں گا. چنانچہ 10 بیٹوں کے نام کی چٹھی بنائی اور قرآن ڈالا. نام لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ. اب ان 10 بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو ایسی خوبصورتی دی تھی، ایسی صفات دی تھی، لیکن وہ خود بھی تیار ذبح ہونے کے لیے، باپ بھی تیار. لیکن خاندان والا آ رہے کہ ہم ذبح نہیں کرتے تھے. اتنا خوبصورت بچہ کیسے ذبح کر دو گے؟ اور تم تو ابھی ایک بچے کو ذبح کرو گے، بعد میں رسم چل پڑے گی، لوگ ایسے اپنے بچوں کو ذبح کرنے کی منتیں مانیں گے تو کیا ہوگا. اور خصوصاً حضرت عبداللہ کے جو ننیان والے تھے ان کو ان لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی کہ نہیں. اور حضرت عبداللہ کی بہنوں نے، یعنی ان کی بیٹیوں نے، کیونکہ بہن کو بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے سب بہنیں آگے افواہ نہیں اس کو ذبح مت کرو. لیکن حضرت عبد المطلب تو اپنی منت پوری کرنے کے لیے ایک پیر پر تیار تھے کہ نہیں میں تو کروں گا. چنانچہ جب لوگوں نے بڑی مخالفت کی تو ایک بات بیچ کی آئی کہ ایسا مت کرو، ذرا ٹھہریے، جلدی مت کیجیے. ایک کاہنہ ہے جو غیب کی خبریں بتاتی، اس کے پاس یہ مسئلہ لے کر جاتے، وہ کوئی حل نکالے اس کا. چلو ٹھیک ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. اس کے پاس گئے اور اس کے سامنے جا کر پوری بات بیان کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو اللہ نے اس کاہنہ کے دل میں بات ڈالی. اس نے کہا کہ تم نے ایک آدمی کی دیت کتنی ہے. دیت کا مطلب اگر کوئی آدمی کسی کو بھول سے قتل کرتے، جان بوجھ کر نہیں، بھول سے، تو اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑتا ہے، جان کے بدلے میں کچھ دینے کا. تو تم دیت کتنی دیتے ہو؟ تو سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا 10 اونٹ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر بھولے سے قتل کر دے تو اس کو 10 اونٹ دینے کا. تو اس نے کہا کہ 10 اونٹ اس کے بدلے میں ذبح کر دو، اس سے تمہاری منت پوری ہو جائے گی. چنانچہ اس بات پر لوگ راضی ہوئے کہ چلو ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ، ان دونوں کے نام کا قرعہ ڈالا.
اگر قرآ اونٹوں کے نام نکلے تو اونٹ کو ذبح کر کے منت پوری ہو جائے گی، اور اگر قرآ عبداللہ کے نام نکلے تو ان کو ذبح کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآ ڈالا اللہ کی شان، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اب کیا کیا ہے، دوسرے 10 اونٹ بڑھاؤ، 10 کے 20 ہوئے، پھر قرآ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، پھر دوسرے 10 اونٹ بڑھائے، 30 اونٹ ہوئے، پھر قرآ ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، ہر مرتبہ عبداللہ کا ہی نام نکلے، 9 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا۔ 10ویں مرتبہ جب 100 اونٹ ہو گئے اور ادھر حضرت عبداللہ کا قرآ ڈالا، تب جا کر نکلا قرآ اونٹ کے نام۔ اب طے ہوا کہ اب دیت کا معاملہ بدل گیا، ایک آدمی کی جان کی قیمت میں 100 اونٹ دے دیں گے۔ 100 اونٹ جانتے ہو کتنے کے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کی جان کی قیمت آج بھی حکم یہ 100 اونٹ کے برابر دینا پڑے گا۔ ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے اس اعتبار سے قیمت لگا لو کتنے لاکھ بنتے ہیں۔ لیکن عبد المطلب اس پر بھی راضی نہیں ہوئے کہ یہ تو اتفاقا نکلا ہے، 9 مرتبہ ان کا نام نکلا اور 10ویں مرتبہ اونٹ کا نام نکلا، یہ تو اتفاقی بات ہے، میں اس پر راضی نہیں، واپس قرآ ڈالا۔ واپس قرآ ڈالا، واپس اونٹوں کا نکلا، پھر قرآ ڈالا، 3 مرتبہ چٹھی ڈالی، تینوں مرتبہ اونٹ کا نام نکلا، تب ان کو اطمینان ہوا کہ ٹھیک۔ چنانچہ 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے، غریبوں کو کھلائے گئے، جانوروں کو کھلایا گیا، اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے گلے پر چھری چلائی تھی اور اس کے بدلے میں مینڈا جنت سے لایا گیا تھا، وہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کو بھی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے بالکل تیاری تھی، لیکن 100 اونٹ کے بدلے میں ان کی بھی جان بچی، لہٰذا یہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے پیش ہوئے تھے، اس لیے یہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے ابن الذبیحین، 2 ذبیح کے بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ آپ کے والد۔ چنانچہ بعض یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارا، کیونکہ وہ پچھلی کتابوں کو جانتے تھے، ابن الذبیحین، یہ 2 ذبیح کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ نسبت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تب آپ نے یہ واقعہ پورا بیان فرمایا کہ اس طرح ہوا تھا، اس لیے میرے والد بھی ذبیح اللہ ہے اور حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہ آپ کے والد کو یہ ذبیح اللہ ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، یہ کام بھی انہوں نے کیا۔ حضرت عبد المطلب کی ایک عجیب اور نرالی شان لوگوں میں، حضرت عبد المطلب کی شان بہت عجیب تھی۔ مکہ کے لوگ جب کبھی قحط ہوتا، بارش نہ ہوتی، ان کو لے کر پہاڑ پر جاتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے اللہ بارش برسا دے۔ دادا کی یہ شان، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں آپ کے آبا و اجداد میں جمع فرمائی۔ اچھے اچھے اخلاق کے لوگوں کو تعلیم دیتے، حالانکہ آسمانی کوئی کتاب نہیں مکہ والوں کے پاس، لیکن شراب سے خود دور رہتے تھے، دوسروں کو بھی بچاتے تھے، سخاوت کی تعلیم دیتے، ظلم سے لوگوں کو روکتے، اچھے اخلاق کے لوگوں کو تعلیم دیتے۔ یہ چیزیں فطرتاً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے آبا و اجداد کو بھی عطا فرمائی۔ پھر حضرت عبداللہ بڑے ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر نبوت کا نور ظاہر فرمایا، اس لیے کہ ان کی پشت سے آپ علیہ السلام پیدا ہونے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے اندر آ گیا ہے، اس لیے کہ اولاد باپ کے نطفے سے پیدا ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ان کی پشت سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک عجیب نور ظاہر فرمایا، لوگ دیکھتے تھے، ان پر عورتیں فدا تھی، یہاں تک کہ یہودی عورتیں حضرت عبداللہ کو باقاعدہ آفر کرتی تھی نکاح کے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کسی جگہ سے جا رہے تھے، ایک یہودی عورت سامنے آئی اور اس نے بہت بڑی آفر کی پیشکش کی کہ ایک رات میرے ساتھ گزاریے، میں آپ کو اتنا اتنا انعام دوں۔ حضرت عبداللہ نے اس موقع پر اشعار بھی کہے اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیا کہ ایسے گناہ کا کام میں نہیں کر سکتا، میں اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، تو وہاں سے چلے گئے۔ پھر ان کا نکاح ہوا حضرت آمینہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، آمینہ بنت وہب، ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ ان کے والد حضرت عبد المطلب نے نکاح کا پیغام دیا،
وہب کی بیٹی ہے آمنہ، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح کا پیغام دیا، اور وہب کے بھائی تھے وہ ہے، ان کے ساتھ خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ یہ لطیفہ ہے، باپ بیٹے کا نکاح ایک مجلس میں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت وہب کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اور حضرت وہب کے جو بھائی تھے وہ ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ عبد المطلب کا نکاح ہوا، اور اسی سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ اور ایک ہی مجلس میں نکاح ہوئے، باپ پہ عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا اور حضرت عبداللہ کا بھی نکاح ہوا۔ جب نکاح کے بعد چند رات وہاں گزار کر پھر واپس آئے تو وہی یہودی عورت راستے میں ملی جس نے جاتے وقت آفر کی تھی۔ اس نے کہا تم کہاں سو کر آئے ہو؟ دیکھ کر پوچھا کہ تم کہاں کس کے پاس رات گزار کر آئے ہو؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میرا نکاح ہو گیا اور وہاں میں اتنے دن گزار کر آیا۔ تب اس عورت نے کہا کہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی بازاری اور جسم فروش عورت نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آپ کی پشت میں جو نبوت کا نور ہے وہ نبوت کا نور میرے اندر منتقل ہو جائے اور میں نبی کی ماں بنوں، اس لیے میں نے آپ کو یہ آفر کی تھی، لیکن اب مجھے آپ میں کوئی رغبت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نور تو کسی اور جگہ منتقل ہو گیا۔ چنانچہ وہ نور حضرت آمینہ کے بطن میں، ان کے پیٹ میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آگے کا جو مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، آپ کے والد کا نکاح ہو چکا ہے، آپ اپنے والد کی پشت سے اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے، اس وقت کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یہاں سے ہم باقی رکھتے ہیں۔ ہماری مجلس کا دوسرا عنوان جو چل رہا تھا، حلیہ مبارکہ کا بیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کا قد و قامت، آپ کا چہرہ انور کیسا، بہت ساری چیزیں پچھلی 2 مجلسوں میں ذکر کی جا چکی ہے۔ کچھ چیزیں باقی ہے، اس کو آگے وہاں سے چلاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا بیان دوسری مجلس میں ہوا تھا، تیسری مجلس میں گردن مبارک کا بیان، پھر اس کے بعد کندھے مبارک کا، سینے کا، مبارک پیٹ کا بیان ہوا تھا۔ اس سے آگے ہاتھ پیر کا بیان بھی باقی ہے اور مبارک پیٹھ کا بیان بھی باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہر نبوت عطا فرمائی۔ مہر کہتے ہیں اسٹیمپ، نبوت کی ایک علامت کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پشت پر، پیٹھ پر، جہاں آگے دل ہوتا ہے بالکل اس کے پیچھے والے حصے، پیٹھ پر تھوڑا بائیں طرف دل کے پیچھے والے حصے میں گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ، گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، جیسے ہمارے گانٹ ہوتی ہے ایسا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا۔ یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کی نبوت کی علامت کے طور پر اس کو بیان کیا، مہر نبوت اس کو کہتے ہیں۔ تو پیٹھ مبارک پر گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا۔ اب وہ کیسا تھا، اس سلسلے میں روایتیں الگ الگ ہیں، جس نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا۔ بعض حضرات فرماتے کبوتری کے انڈے کی سائز کا تھا، بعض روایتوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی مٹھی بند کرتا ہے تو اس کی جتنی سائز ہوتی ہے اس سائز کا تھا۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ کبھی چھوٹی ہوتی تھی وہ مہر نبوت، کبھی بڑی ہو جاتی تھی۔ جس نے چھوٹی حالت میں دیکھا اس نے کبوتری کے انڈے کی طرح بیان کیا، جس نے بڑی حالت میں دیکھا اس نے اپنی مٹھی کی مقدار میں بیان کیا۔ اور بعض کہتے ہیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن دیکھنے والے کا فرق ہوتا ہے، دور سے جس نے دیکھا جیسا اندازہ لگایا ویسا بیان کر دیا۔ اس کے آزو بازو بال بھی تھے، اس کے آزو بازو کچھ بال بھی تھے اور کچھ مصے، جس کو ہمارے مسا کہتے ہیں، تین تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کے آزو بازو میں تھے، وہ مہر نبوت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت یہ مہر نبوت بھی ختم ہو گئی۔ علامت کے طور پر صحابہ نے اس کو دیکھا تھا کہ مہر نبوت دیکھو ہے یا نہیں، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ تو پیٹھ مبارک پر دل کے پیچھے والے حصے میں مہر نبوت تھی۔ بہت سے صحابہ نے اس کو دیکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
200 سال سے زائد ان کی عمر ہوئی ہے، بہت سارے دین میں رہے ہیں، مدینہ منورہ میں کسی کے غلام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، وہ حق سچے دین کی تلاش میں مدینہ پہنچے، جب ہجرت کر کے آئے تو امتحان لینے کے لیے آئے کہ سچے نبی ہے یا نہیں، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں علامتیں پڑھی تھی۔ تو پہلے دن آئے اور ایک بڑے تھال میں کھجوریں لے کر آئے اور آپ کے سامنے پیش کی اور کہا اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ اس کو، انبیاء صدقے کا مال نہیں کھاتے، کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں میں یہ علامت تھی کہ نبی صدقے کا مال کھاتے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ جب آپ نے نہیں کھایا تو صحابہ کو کہا تم لوگ کھا لو، نبی صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ دوسرے دن واپس ایسا ہی تھال لے کر آئے اور اللہ کے رسول ہدیہ ہے، تب آپ نے تناول فرمایا، کھایا۔ اس کے بعد پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی اور ان کو موقع دیا دیکھنے کا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ علامت بھی پڑھی تھی۔ جب دونوں علامت دیکھی تو اسلام قبول کر لیتے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ نے ہاتھ بھی لگا کے دیکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ موقع دیا، گریبان کھولا، انہوں نے ہاتھ ڈال کر پیچھے اس کو ٹچ کیا، چھو کر دیکھا کہ کیسی مہر نبوت ہے۔ اور بھی کچھ صحابہ نے باقاعدہ اس کو دیکھا ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دکھائی بھی ہے مہر نبوت، تو پیٹھ مبارک کے اوپر مہر نبوت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ کل میں نے بتایا تھا پچھلی مجلس میں کہ جتنے بھی جوڑ تھے وہ سب بڑے اور مضبوط تھے، جیسے کندھے پر جوڑ ہوتا ہے اور کوہنی کے پاس جوڑ ہوتا ہے، پونچے کے پاس جوڑ ہوتا ہے، یہ سب مضبوط تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کلائی تھی وہ انتہائی مضبوط تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے ہمت کے کام کرنے تھے، بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلیاں پرگوشت تھی، خالی خالی نہیں، آپ کی مبارک انگلیاں یہ بھی پرگوشت، گوشت سے بھری ہوئی، مضبوط ہاتھ، جیسے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، مضبوط ہاتھ، اور ہتھیلی بھی کشادہ تھی، یعنی ہاتھ بڑا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی والے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی کشادہ ہتھیلی تھی، اور کشادہ ہتھیلی والا اس کو بھی کہتے ہیں جس کو ہمارے کے لیے بڑے ہاتھ کا آدمی، یعنی بہت زیادہ سخی بھی تھے۔ آپ کی کلائی مبارک پر ہلکے ہلکے بال، بعض لوگوں کو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، پورا کالا کالا دکھتا ہے، اور بعض لوگوں کو بالکل بال نہیں ہوتے، جیسے بعض عورتوں کو ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہلکے ہلکے بال، بہت زیادہ بھی نہیں اور بالکل بالوں سے خالی بھی نہیں، کچھ ہلکے ہلکے بال کلائی مبارک پر تھے۔ اور آپ کی جو کلائی تھی وہ بھی قدرے لمبی تھی، تھوڑی لمبی تھی، کشادہ کلائی تھی۔ اسی طرح پنڈلی مبارک پر بھی ہلکے ہلکے بال تھے، پنڈلی بھی پرگوشت تھی، مضبوطی کی علامت ہے۔ گوشت بھی گٹھا ہوا تھا، جیسے گوشت ہڈی کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا ڈھیلا ہو جاتا ہے، لٹکنے لگتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ گٹھا ہوا گوشت تھا، یعنی ہڈی سے جڑا ہوا۔ یہ بازو کا بھی اور پنڈلی کا بھی، جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے ویسے یہ گوشت ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کمزوری کی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گوشت ایسا ڈھیلا نہیں تھا، بلکہ ہڈی کے ساتھ ملا ہوا، گٹھا ہوا گوشت۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم، پنجے، یہ بھی پرگوشت تھے۔ اگر اس میں گوشت نہیں ہوتا ہے تو کھڈے پڑ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسیح القدمین، یعنی ہاتھ پھراؤ اس پر تو کہیں بھی کھڈا نہیں لگے گا، یوں ہموار پیر لگے گا۔ روایت میں اس پر اگر پانی ڈالا جائے تو یوں بہہ کر نکل جائے، جیسے ٹیکرے کے اوپر سے نکل جاتا ہے۔ اگر بہت باریک اور پتلے پیر ہو تو انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں یہاں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سیدھا پیر زمین پر رکھ دیں تو یہاں پانی بھی جم جائے گا، یعنی رک رہے گا، کھڈا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ مسیح القدمین، اور آپ کی پیر کی اور ہاتھ کی انگلیاں بھی تھوڑی سی لمبی تھی، اور چھوٹی چھوٹی انگلیاں نہیں، انگلیاں تھوڑی سی لمبی تھی۔ شائر الاطراف حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح پیر کا جو یہ حصہ ہے بیچ والا تلوے میں، یہ زمین سے کافی اونچا رہتا ہے۔ یہ جو پیر ایسا رہتا ہے یہ تو خیر گدی ہے، اس سے دب جاتی ہے، لیکن اگر نیچے زمین پر پتھر ہو اس پر پیر رکھے تو یہ جو حصہ ہے یہ حصہ زمین سے اوپر رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خمسان الاخمسین، دونوں پیر کا یہ تلوے کا بیچ والا حصہ اندر میں زمین سے کافی اونچا رہتا ہے۔ یہ بیلنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ حصہ زمین سے مل جائے، جیسے بعض لوگوں کو ہوتا ہے
یہ حصہ زمین سے اونچا نہیں ہوتا ہے بلکہ ساتھ میں لگا ہوتا ہے، تو ان کا چلنے میں بیلنس نہیں رہتا، خصوصاً دوڑنے والے۔ دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے ریسر ہیں دوڑنے میں، آپ ان کے پیر دیکھ لیجیے، زمین سے ان کا یہ حصہ کافی اونچا رہتا ہے، اس سے مڑنے میں آدمی کو بیلنس اچھا رہتا ہے، گر نہیں جاتا۔ بعض مرتبہ فطری اور پیدائشی طور پر کسی کے پیر کا یہ جو نیچے والا حصہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے، ذرا بھی زمین سے اونچا نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے جوتے بھی الگ آتے ہیں، جو اچھی کمپنیاں ہیں، کراکس میں جاؤ، دوسری کمپنیوں میں جاؤ تو اس میں باقاعدہ ان لوگوں کے جوتے الگ ملتے ہیں کہ اس کو ایک لمبی مدت تک پہنتے رہے تو پیر کا یہ حصہ ذرا لیول میں آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں بیچ والا حصہ زمین سے کافی اونچا رہتا ہے۔ یہ چال میں قوت کی دلیل ہے، بیلنس اچھا رہتا ہے، دوڑنے میں اور چلنے میں آدمی کا بیلنس اس سے اچھا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مناسب جسم عطا فرمایا، ہر عضو معتدل، ہر عضو بہترین، کسی عضو میں کوئی عیب نہیں، نہ ظاہر میں کوئی عیب نہ باطن میں کوئی عیب، ہر طرح کے عیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا تھا۔ آپ کی چال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک کیسی تھی؟ روایتوں میں آپ کی چال کو بھی بیان کیا، بلکہ بعض صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کر دکھاتے تھے کہ حضور کیسا چلتے تھے، اس لیے کہ انسان کی چال بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پرسنالٹی کا دار و مدار چال پر ہوتا ہے۔ آدمی کو اگر صحیح چلنا نہ آتا ہو تو اس کی چال سے آدمی اس کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ بعض چال زنانہ ہوتی ہے، عورتوں جیسی چال، مرد ہو کے آدمی عورت جیسا چلتا ہے، بچوں جیسا چلتا ہے، اور ایک شریف آدمی، کوئی عزت والا آدمی کیسی چال چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی انتہائی معتدل کیسی تھی؟ روایتوں میں کہ قدم بہت قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے زمین سے، جب اٹھاتے تھے تو قوت کے ساتھ، ڈھیلا ڈھیلا نہیں چلتے تھے، جیسے کچھ لوگ پیر گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں، چپل کی بھی آواز آتی رہتی۔ اگر اللہ نے بچے دیے ہیں تو ان کی چال پر بھی دھیان رکھنا چاہیے، وہ کیسے چلتے ہیں۔ اگر وہ صحیح نہیں چلے تو ان کو ٹوکنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ بعض مرتبہ بچے انجانے کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے کیسے ہی چلنے لگ جاتے، کسی کی نقل اتارتے تو پھر ایسا ہی چلنے لگ جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال انتہائی بہترین مردانہ چال، قدم کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر نہیں چلتے، لمبے قدم سے چلتے تھے، اور پیر زمین سے قوت کے ساتھ اٹھاتے اور نرمی کے ساتھ رکھتے۔ متکبر لوگوں کی طرح زور زور سے پیر رکھ کے نہیں چلتے، بلکہ رکھتے تھے نرمی سے اور اٹھاتے تھے قوت کے ساتھ اور تیز رفتاری سے چلتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کو چلتا ہوا دیکھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اترتا، ڈھلان والی جگہ ہوتی، تھوڑا سا سلوپ ہوتا ہے، اس پر سے آدمی جب اترتا ہے تو زور پیر کے آگے والے حصے والا، یہ بریک ہے آدمی کو روکنے کے لیے، تو آدمی پیچھے کے اوپر زور زیادہ نہ دے بلکہ آگے والا جو پنجہ ہے، انگلیوں کے بازو کے پیچھے والا حصہ، اس پر زیادہ زور پڑتا، ایسا لگتا تھا کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے۔ اور بعض روایتوں میں تشبیہ سے بھی آئی ہے، جیسے کشتی چلتی ہے نا سمندر میں، پہلے جو کشتیاں ہوتی تھیں لکڑے سے چلتی تھی، تو کشتی جیسے چلتی ہے آگے کی طرف جھک کے چلتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے کی طرف جھکتے ہوئے چلتے تھے، سینہ تان کر نہیں، جیسے لوگ تکبرانہ چال چلتے ہیں سینہ تان کر، ایسا نہیں، بلکہ آگے کی طرف جھکتے ہوئے چلتے تھے۔ وہ کیسی چال ہوگی اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو چل کر دکھاتے تھے، اور خصوصاً پھر جنگ کی چال الگ ہوتی تھی، ایک عام حالات میں چلنا الگ ہے، اور میدان جنگ میں جو چال چلی جاتی ہے وہ مردانہ چال، بہادرانہ۔ تو ایک الگ بخاری میں باب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں کیسے چلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو چل کر دکھاتے تھے، تو دیکھنے والوں کو تحمل نہیں ہوتا تھا، ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ حضور کی چال کیسے دیکھیں، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہمارے مولانا انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ وہ مذاق میں اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ انظر شاہ اگر تمہیں چل کر دکھائے کم وقتوں تم بے ہوش ہو جاؤ گے، یعنی اس چال کے تحمل، اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ ایسی مردانہ چال بہترین طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال تھی۔ اس میں ایک خاص چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
تیز رفتاری سے چلتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے چلتے، آپ معمولی چال چل رہے ہوتے تھے، ہمیں دوڑنا پڑتا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ یہ آخری عمر کا موقع ہے، جوانی کی بات نہیں ہے. یعنی اتنی عمر میں بھی آپ اتنا تیز چلتے تھے کہ پیچھے صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا اور آپ اپنی نارمل چال چلتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی. ایک بات یاد رکھیے، وحی کا بوجھ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ جسم بھی انتہائی طاقتور دیتے، اس لیے کہ اس جسم میں روح رہتی اور وحی روح پر اترتی ہے. اس وحی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے جسم بھی ایسا ہی طاقتور چاہیے. اگر جسم کمزور ہو تو اس وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. وحی کا بوجھ کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے آئے گا کہ سخت ٹھنڈی میں پسینہ آ جائے. صحابی فرماتے اونٹنی پر بیٹھے ہوتے ہیں، اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ کو جسم بھی اللہ نے اتنا ہی طاقتور دیا کیونکہ اندر روح بھی طاقتور تھی. اور قرآن اتنا بھاری کلام اترنے والا تھا، روحانیت سب سے اعلیٰ درجے میں، اس کا بھی بڑا وزن ہوتا ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاند مبارک کا بیان تھا، یہ قلیہ مبارکہ کا بیان تھا. تیسرا ٹاپک جو ہمارا ہے عملی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ جس میں ہمارے لیے عبرت ہو، جس میں ہمارے لیے عبرت اور ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس لیے کہ ہماری مجلس اصلاحی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی حیثیت کتنی بڑی ہے وہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہم مسجد کے امام بھی ہے، ممبر کے خطیب بھی ہے، لوگوں کے امیر المومنین اور بادشاہ بھی. آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑی ہوئی، آپ کی مشغولیات کتنی بڑی ہوئی، اس کا ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو تھوڑی سی مدت میں دین مکمل کرنا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہے، ان کے لیے کتنا بڑا کام، کتنی بڑی ذمہ داری. لیکن ان تمام مقام و مرتبے کے باوجود، اس ساری سرداری اور امیر المومنین ہونے کے باوجود، امام الانبیاء والمرسلین ہونے کے باوجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں دو صفتیں بڑی نمایاں تھیں. ایک تو تواضع اور ایک خدمت. تواضع اور خدمت. تواضع یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اتنا اونچا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ کمال ہے. آدمی میں کچھ کمال ہی نہ ہو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. لیکن جس میں اتنے کمالات، جس کی پرواز عرش معلیٰ تک ہو، جو صاحب معراج ہو، جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہو، فرشتے جس پر رش کرتے، جس کا مقام اتنا اونچا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، یہ ہے تواضع اور خدمت. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خدمت کا یہ حال تھا کہ مدینہ کے لوگوں کی باندیوں میں سے کوئی باندی، مدینہ کا کوئی عام آدمی نہیں، کسی کی باندی غلام مرد ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے، اس کو باندی کہتے ہیں، جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا ہے، اپنے آقا اور مالک کا محتاج ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کی باندیوں میں سے کوئی باندی راستے میں چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتے اور کہتے میرا یہ کام ہے کر دو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جا کر اس کی کام پورا کر دیتے. کہنا آسان ہے، اگر کوئی حیثیت والے مولانا صاحب ہو ان کو بھی راستے میں کھڑے ہو کے کوئی مسئلہ پوچھو تو غصہ آ جاتا ہے. پوچھیو مت، ان کو پوچھنا نہیں ہے، ان کو ادب کے ساتھ وقت لے کر پوچھنا چاہیے، لیکن مولانا کو غصہ نہیں آنا چاہیے. تربیت کے لیے کسی کو کہے تو الگ بات. اتنا اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقت کا بادشاہ ہو، اس کو راستے میں کھڑا ہو کر کہ میرا ایک کام ہے کر دو نا، اور پڑھ کو کہہ کر دیکھو ہے آفس میں آئی ہو، ٹائم لے کے اپوائنٹمنٹ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپوائنٹمنٹ سسٹم کچھ نہیں تھا کہ پہلے ٹائم لے کر آنے کا. راستے میں جا رہے ایک معمولی عورت باندھی وہ راستے میں روک لیتی کہ ٹھہریے ذرا ایک کام ہے.
اور اپنے کام کے لیے لے جاتے کہ میرا یہ کام ہے ذرا کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مقام کے باوجود بھی اس باندی کا کام کرنے کے لیے چلے جاتے. اندازہ لگائیے کیسی تواضع ہے. ارے کہہ سکتے تھے اپنے صحابہ کو جاؤ بھائی اس کا کام کر دو. آدمی ذرا سا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آجو بازو خادم لگ جاتے ہیں. کچھ کام ہوتا ہے ایک فون کیا بھی سب ہو جائے گا, خود کرنے کی نوبت نہیں آتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے اور کسی کی ضرورت پوری کر دیتے, کسی کی خدمت کر دیتے. اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد یہ تواضع, یہ خدمت, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. اور ہمارا یہاں کیا ہے, ذرا حیثیت بڑھ جاوے, ذرا مال آ جاوے, ذرا علم آ جاوے, کوئی ہے میرے کو کہتا ہے, شرم نہیں آتی. میں کہ یہ کام کرنے کے لیے رہ گیا ہوں, میں تو کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرنے کے لیے ہوں, آپ مجھ سے پانی مانگ رہے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تواضع کوٹ کوٹ کر بری ہوئی. اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور ادنا سے ادنا آدمی کی ضرورت پوری کرتے تھے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا کہ ہم چاہے کتنی ہی بڑی اونچے درجے پر پہنچ جائیں, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں, چھوٹا سمجھیں. اور کوئی بھی آدمی ہم سے مدد مانگے, ہم اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. سید القوم خادم, قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے, ان کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ذکر کرتا ہوں. ہمارا کابرین نے یہ صفت اپنے اندر کیسے اتاری تھی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, کتنے بڑے بزرگ. افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان شیخ الاسلام کو نہیں جانتے. جنگ آزادی کے ہیرو جن کو کہنا چاہیے, جنہوں نے بڑی قربانیاں دی, اور صرف جنگ آزادی کے ہیرو نہیں تھے, اللہ نے انہیں بہت بڑی نسبت بھی دی تھی. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر بخاری شریف بھی پڑھا. اللہ نے یہ مقام دیا تھا. لیکن خدمت کا اور تواضع کا کیا عالم تھا, یہ انہوں نے حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارا تھا, عملی نمونہ. رائے پور کی خانقاہ میں اس زمانے میں جو بیت الخلاء ہوتی تھی, فلش سسٹم نہیں تھا, وہ ٹوکری والا نظام چلتا تھا. نیچے ایک ٹوکرا رہتا تھا, اس میں نجاست جمع ہوتی تھی. صبح میں بھنگی آتا تھا اور اٹھا کے لے جاتا تھا. اپنے اسکول میں پڑھا ہوتا, میلو اوپر پانی پر تھا, تو بھنگی آتا تھا اور اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. لیکن رائے پور کی خانقاہ میں لوگ بہت تھے, لیکن وہاں کوئی بھنگی کا انتظام نہیں تھا جو وہاں سے پاخانہ اٹھا کے لے جاتا. لیکن تعجب لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ روزانہ صبح کے وقت جب لوگ استنجا میں جاتے تھے تو ان کو بیت الخلاء صاف ملتے تھے, ٹوکرا خالی. لوگوں کو تجسس ہوا کہ کون کرتا ہے بھائی, کوئی بھنگی تو ہے نہیں کہ نجاست اٹھا کے پھینک کے کون آتا ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا ٹوہ میں لگتے, کون ہے ایسا, راز تلاش کرتے. تو اللہ کا کوئی بندہ تھا جس کے دل میں یہ بات آئی, اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ کون کرتا ہے. واچ بٹھائی اس نے. جب رات کا سناٹا ہو گیا, سب لوگ سو گئے, آدھی رات سے اوپر ہو گئے, اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے وہ بیت الخلاء کی طرف جا رہا ہے. اس کو لگا شاید یہ آدمی ہوگا, لیکن یہ بھی لگا کہ ہو سکتا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا ہو. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ اندر سے نکلا اور وہ ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے, پھینکتا ہے, پھر آتا ہے, پھر دوسرے میں سے نکال کے لے جاتا ہے. وہ چپکے سے سب کچھ دیکھتا رہا. جب سب کاموں سے وہ فارغ ہو گئے تو جا کر اس نے قریب سے دیکھا کہ کون ہے. جب اس کی نظر پڑی تو زمین پیر کے نیچے سے نکل گئی. وہ کوئی اور نہیں, دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث سید زادہ, سید تھے خاندان کے, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو وہاں کے بیت الخلاء صاحب کرتے تھے. حضرت نے قسم دے کر کہا, اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کسی کے سامنے یہ راز پاش مت کرنا, کسی کو بتانا مت کہ میں یہ کام کرتا ہوں. چنانچہ جب تک حضرت زندہ رہے اس آدمی نے اس راز پر پردہ رکھا. حضرت کی وفات کے بعد یہ راز پاش ہوا. ایسے اور بھی ان کے واقعات ہیں. یہ تو اپنوں کے لیے, ٹرین میں انگریزوں کے لیے انہوں نے بیت الخلاء صاف کیا ہے. یہ خدمت کا جذبہ تھا. اور ہم
مسجد کے بیت الخلا گندے کر کے صاف کرنا تو ادھر کی نہ، اس کے دروازے خراب کرتے ہیں، وہاں ہم پاکی کا خیال نہیں رکھتے، وہاں پچکاریاں مارتے ہیں، وہاں بیڑی اور سگریٹ پی کے ڈالتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، مسجدوں کے بیت الخلا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی. انہوں نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اتارا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سیرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے درود پاک پڑھیں. تصور جمائے کہ ہم مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے سامنے سنن جالیوں کے سامنے بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں. ہمارا درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمه. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تطهر بها نفوسنا وتزكي بها قلوبنا وتوفقنا بها للأعمال الصالحة وتجنبنا بها من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، آپ ہی کی توفیق سے تیرے پاک رسول کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری آنکھوں کو پاک فرما، ہمارے دل و دماغ کو، ہماری زبانوں کو پاک فرما، تو ہمیں سراپا پاکیزگی بنا دے. پیارے اللہ، آپ بھی پاک ہیں، آپ کے نبی بھی پاک ہیں، آپ کا دین بھی پاک ہے، آپ کا کلام بھی پاک ہے. ہم آپ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، آپ کے کلام کو بھی اور آپ کے دین کو بھی مانتے ہیں. ہمیں بھی پاکیزہ بنا دیجیے، ہمیں بھی پاک کر دیجیے، ہر طرح کی گندگی اور نجاستوں سے پاک فرما دے. گناہوں کی نجاستوں سے پاک فرما، بد اخلاقی کی نجاستوں سے پاک فرما. پیارے اللہ، ہمارے اس جمع ہونے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی نزدیکی کا ذریعہ بنا. اے اللہ، آپ ہی کے نام لیوا ہے، آپ ہی کے امتی ہیں. آپ نے بھی مانگے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا. اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے پیارے نبی کے عشق سے بھر دیجیے. آپ کی سنتوں کا اتباع عطا فرما، آپ کی کامل سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی روحانی اعتبار سے آپ کا خصوصی قرب عطا فرما. آپ نے جو کوثر انہیں عطا فرمائی، اس میں سے حظ وافر عطا فرما.
اللہ اس میں سے حظ وافر عطا فرما۔ اللہ ہماری روح کا رشتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیجیے مولا، اللہ جوڑ دیجیے، آپ کی جو تجلیات ان پر اترتی ہے اس سے حظ وافر عطا فرما۔ اللہ ہمارے دل کے آئینے کو صاف فرما پیارے اللہ۔ اللہ جب مرنے کے بعد قبر میں رکھا جائے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، پوچھا جائے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہم کچھ کہیں اس سے پہلے تیرے پیارے آقا ہی کہہ دے کیا پوچھتے ہو اس کو جو زندگی بھر مجھے نہیں بھولا۔ ارے اللہ ایسا فیصلہ فرما دیجیے، ہمارے اور ان کے درمیان سے حجاب ہٹا دیجیے، پردے ہٹا دیجیے، خصوصی قرب عطا فرما اللہ، جسمانی قربی عطا فرما، روحانی قربی عطا فرما۔ ہم سب کو بار بار اپنے نبی کے در پر مقبول محبوب حاضری نصیب فرما اللہ۔ وہ دن دکھا دیجیے جب ہم روز اقدس کے سامنے حقیقت میں اس جسم کے ساتھ کھڑے ہوں اور کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سعادت دے دیجیے اللہ۔ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو سعادت دیجیے، یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ان سب کو یہ سعادت عطا فرما پیارے اللہ، بار بار عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما اللہ۔ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا دست نگر نہ بنا، ہمارے دل میں بھی کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ آئے، صرف تیری ذات سے امید وابستہ رہے، ایسے فیصلے فرما اللہ۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں آپ کی سنتوں کو پھیلانے والا بنا، عمل کرنے والا بنا یا اللہ۔ اور قیامت کے دن بھی تیرے پیارے حبیب کا قرب عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما اللہ، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما اللہ۔ ہم جائے تیرے نبی انہیں آگے بڑھ کر بلائے، ایسے فیصلے پر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپ کے دستے مبارک سے جام عطا فرما، کبھی ہم ان ہاتھوں کو چھوئیں کبھی جام کو چھوئیں پیارے اللہ، ایسے فیصلے فرما، آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما اللہ، آپ کے ساتھ جنت میں دخول اولین نصیب فرما پیارے اللہ۔ رحمت فرما، اس دن کی روسیائی سے حفاظت فرما اللہ، اس دن کی سرخ روئی نصیب فرما پیارے اللہ۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما اے اللہ۔ جو قرضوں میں جکڑے ہوئے اللہ عافیت کے ساتھ نکال دیجیے اللہ، عافیت کے ساتھ نکال دیجیے اللہ۔ عزت داؤ پر لگ گئی ہے پیارے اللہ، عزت داؤ پر لگ گئی ہے اے اللہ۔ مانگنے والے پریشان کرتے ہیں پیارے اللہ، نجات کے راستے نکال دیجیے، اپنے فضل سے نجات دے دیجیے اے اللہ۔ جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ۔ چھوٹی بڑی ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں میں ہمیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما اللہ۔ ہماری ٹوٹی ٹوٹی کاوشوں کو قبول و مقبول فرما اے اللہ۔ توفیق چھین مت لیجیے گا، توفیق چھین مت لیجیے گا۔ آج تک جو کام لے رہے ہیں آپ ہی دے رہے مولا اللہ، ہماری ناقدری کی وجہ سے، ہماری نااہلی کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ، کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ، محروم نہ فرما اے اللہ۔ آنے والے دنوں میں جس کیمپ کے ارادے کیے گئے ہیں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے یا اللہ، اس کو اپنے فضل سے کامیاب فرما، قبول و مقبول فرما، زیادہ سے زیادہ تیرے نوجوان بندوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ قبول فرما اللہ، قبول فرما اللہ، قبول فرما لے پیارے اللہ۔ رحمت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، جو کچھ کمی کوتاہیاں رہ گئی اس کو معاف فرما پیارے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔